उसी कदर छोड़ते वक्त हसरत होगी। दूसरा ये कि ताल्लुकात ज्यादा न बढ़ाए, जरूरत से ज्यादा सामान और जायदाद वगैरह जमा न करे, गर्ज माल व असबाब ओए मुख्तसर रखे। तीसरे ये कि ना फजूल करो। खर्ची न करे, क्योंकि फजूल खर्ची करने से आमदनी की हिर्स बढ़ती है और हिर्स से सब खराबियां पैदा होती हैं। चौथा ये कि मुतवसत खाने कपड़े छोड़ो। की आदत रखे। पांचवा ये कि गरीबों के साथ ज्यादा और बांटे, जल्दी से अभी चल। मालदारों से कम मिले, क्योंकि मालदारों से मिलने से चीजों की हवस पैदा होती है। छठा ये कि जिन बुजुर्गों ने दुनिया से बेरगबती इख्तियार की है, उनके किस्से और हकायतें मुताला किया करे। सातवां ये कि जिस चीज से दिल को ज्यादा लगाव हो उसको खैरात कर दे या बेच दे। इंशाअल्लाह ताला इन तदबीरों से दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, और दिल में जो दूर दूर की उमंगें पैदा होती हैं, यूं जमा करे, यूं सामान खरीदें, यूं औलाद के लिए मकान और जायदाद छोड़ जाएं। जब दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी तो ये उमंगें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। कंजूसी और उसका इलाज। बहुत से हक जिनका अदा करना फर्ज है और वाजिब है, जैसे ज़कात, कुर्बानी, किसी मोहताज की मदद करना, अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, कंजूसी में ये हक अदा नहीं होते। इसका गुनाह होता है, ये दीन का नुकसान है, और कंजूस आदमी सब की निगाहों में जलील व बेकदर रहता है। भाई सफा पलट दे। ये दुनिया का नुकसान है। इसका इलाज एक तो ये है कि माल और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाले। जब उसकी मोहब्बत न रहेगी तो कंजूसी किस तरह हो ही नहीं सकती। कंजूसी किसी तरह हो ही नहीं सकती। दूसरा इलाज ये है कि जो चीज अपनी जरूरत से ज्यादा दिया करे, अगरचे नफ्स को तकलीफ हो, मगर हिम्मत करके इस तकलीफ को बर्दाश्त कर ले, जब तक कंजूसी का असर दिल से बिल्कुल न निकल जाए, इसी तरह करता रहे। उस्ताद मोहतरम। शोहरत। उस्ताद मोहतरम। जी जी। उस्ताद मोहतरम, कभी जो है ना, ऐसे पता नहीं चलता कि फजूल खर्ची कर रहे हैं या कंजूसी कर रहे हैं। तो उस मौके पर फिर क्या करना चाहिए? कोई कहते हैं भी कंजूसी कर रहे हैं, भाई कुछ खरीदता नहीं, तो कभी इतना खरीद लेते हैं कि फजूल खर्ची कर लेते हैं। तो कैसे एतदल पर करना चाहिए? फजूल खर्ची यूं है कि एक आप कि आपकी इस्तेदाद है जोड़ा खरीदेंगे 1500 का, और जरूरत भी आपकी आप से खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं 2500 का। फजूल खर्ची है ना ये। और जी कंजूसी है कि आप जरूरत भी ना खरीदें, जरूरत भी आप नहीं खरीदते, एक बुखल है। फजूल खर्ची क्या है जी। कि आपकी इस्तेदाद है कि आप जूती लेते हैं 1000 रुपए की, और जबकि इस्तेदाद आपकी है 500 रुपए की, तो यूं फजूल खर्ची शुमार होगी। अच्छा। यूँ तो ये हाँ, आमदनी बहुत ज्यादा है, तो फिर भी ज्यादा महंगी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नहीं फिर भी इसमें जो है ना आदमी ज्यादा इतना बस गुजारे के लिए इतना कम भी खर्च ना करे कि लोग कहें भाई कैसा आदमी है। इतना ज्यादा भी ना हो कि कि आदमी बस में इसराफ के अंदर पड़ जाए। जी हमारे उस्ताद। उस्ताद मोहतरम मोहन सांसा फरमाते थे कि भाई माल को ना खर्च करने की तरतीब है कि सबसे अव्वल जो माल खर्च हो वो दावत के तकाजों में खर्च हो, फिर जो माल खर्च हो ये इल्म के फैलाने में खर्च हो, फिर जो माल खर्च हो वो अपनी क्या कहते हैं कि दावत के बाद इल्म के तकाजे, इबादत के तकाजे, उसके बाद अपने ऊपर आदमी खर्च करें। हमारे यहाँ ये कि हम शादी में ब्याह में आला से आला खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते देने का मौका आता है तो हम फिर फकीर में मिस्किन बन जाते हैं। तो म्याना रवि अच्छी चीज़ है, म्याना रवि अच्छी चीज़ है। और ये काजी हजरत अब्दुल बिन औफ जी उस्ताद जी। बड़े रईस थे, और वो रोजाना 200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे और फिर दोबारा नहीं पहनते थे। बस वो जिसको अल्लाह ने दे रखा हो तो
کوشش کر رہے، لیکن ان کے زمانے میں شاید کوئی اتنا غریب بھی نہ ہو، آج ہمارے زمانے میں لوگ غریب ہیں، فتوحات کا دور تھا۔ لیکن استاد جی وہ جوڑا دوبارہ نہیں پہنتے تھے تو وہ تو صدقہ کر دیتے ہوں گے نا صدقہ غریبوں کر کو۔ دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہوں گے۔ تو یعنی کہ یہ زمانے زمانے کی بات ہے نا، وقت وقت کا حساب ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام اپنے آپ پر کم سے کم خرچ کرتے تھے، اوروں کو اپنے پر ترجیح دیتے تھے۔ تو ہر ایک صحابی کی اپنی ہی نوعیت تھی، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، کس طرح، کس طرح، سمجھ گئے؟ اور الفضول خرچی، اسراف سے آدمی کو بچنا چاہیے اور بخل سے بچنا چاہیے، سمجھ گئے؟ اب یعنی کہ خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ نہیں کر رہا، ضرورت بھی ہے تو یہ بخل شمار ہوگا، اور خرچ کرنے تھے 500 روپے 1500 خرچ کرا تو اسراف فضول خرچی شمار ہوگی۔ میانہ روی اچھی چیز ہے۔ ایک تو وہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جی ہاں، اور پھر یہ کہ روزانہ صدقہ کرے، روزانہ خیرات کرے، روزانہ کسی نہ کسی کو کچھ دے۔ تو اس میں یعنی کہ اپنی ضرورت کو سامنے جو بچ گیا وہ خرچ کر دے، اپنی اولاد کو بھی آدمی سامنے رکھے کہ اتنا خرچ نہ کرے، اولاد بعد میں اس کے بعد وہ بھیک مانگی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اتنے آپ خرچ کریں گے، آپ کے جان گے آپ کی اولاد وہ کسی کے محتاج، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ بالکل ٹھیک ہے، جی جی۔ یعنی کہ میانہ روی یہ اچھی چیز ہے۔ اگر آدمی کو اتنا توکل ہو تو پھر وہ بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے گھروں میں ایک سال کا راشن دیا کرتے تھے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایک سال کا راشن رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اچھا اچھا، آپ اپنے گھر کے جس طرح اندر کہ گندم وغیرہ، ایک سال کے چاول۔ جو بھی ضروریات ہیں، گندم ہے، وہ ضروریات ہیں، گھی ہے، تیل چینی، آپ ان کو دے کے فارغ ہو جائیں۔ ایک سال کے لیے خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جی ایک سال کی چیزیں خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بس یہی ہے نا کہ ہم ہر ماہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جی جی۔ سال میں خرید لیتے تھے، یہی بات ہے۔ ہوں۔ یعنی کہ اس میں مفت آپ دیکھیں، جو ملازم آدمی ہے وہ ہر ماہ خریدے گا، اور جو زمیندار ہے وہ سال میں خرید لے گا، اپنا کام کر لے گا، چھ ماہ کر لے گا۔ وہ جو تاجر ہے اس کے، اتنی محنت تو کرنی چاہیے نا کہ سال بھر کا راشن خرید سکے۔ ہاں ہاں بالکل، بس یعنی کہ کپنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج ہمیں پڑھا کہیں پہ، دنیا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں غفلت کو، دنیا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ کا یاد نہ ہونا، یہ دنیا ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، کیا ہے؟ مالدار ہے، بڑا ماشاءاللہ کاروبار ہے، کیا گاڑیاں بنگلے، اس کو ہر وقت اللہ یاد، یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ آدمی دنیا دار نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے، غریب مفلس آدمی، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل، یہ آدمی دنیا دار ہے۔ استاد جی ایک سوال ہے کہ کیا سال بھر کے جیسے گندم، چاول اور اس طرح کی چیزیں اکٹھے کرنا، کیا یہ توکل کے برخلاف ہے، یا اس میں کوئی تھوڑی سی وضاحت کر دیں؟ بلکہ اس میں آدمی کرنے سے یکسو ہو جائے گا۔ اللہ نے کسی کو گنجائش دی ہے نا، ایسا کر لے تو وہ یکسو ہے، اور یکسو سے اپنے اعمال کرے گا، وہ جہاں آنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، تو یکسی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، تو ورنہ پھر وہ ہر ہفتے خریدنے کے چکر میں رہے گا وہ ہر ماہ۔ استاد یہ یہ تو توکل عین توکل ہے ویسے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جی استاد جی ایک بات چھوٹی سی عرض کرنی تھی کہ جیسے ہم نے بزرگوں سے سنا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے جب مرکز بن رہا تھا تو کچھ
ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی ساری اینٹیں میں دے دوں گا, دوسرے نے کہا جی میں سیمنٹ دے دوں گا, سریا دے دوں گا. تو وہ ساتھی بڑے خوش ہوئے اور حاجی عبدالوہاب صاحب کو جا کے بتایا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے سارا انتظام کر دیا, تو اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا ان سے کسی سے کچھ نہیں لینا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی ہم تو یہ چاہتے ہیں جب وہ ہمارے پاس کسی چیز کی ضرورت ہو ہم اللہ سے مانگے اور اللہ ہمیں دے, تو ہم کسی سے نہیں لیں گے, یہ توکل کے خلاف ہے. اور ان سے نہیں لی چیزیں لی, اور جب جس وقت کی ضرورت پیش آئی تو اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا. تو اللہ نے بھی تو لوگوں کے ذریعے سے دیا ہے نا. ہم تو رائبن کے یہ اندر پڑے واقعہ ہیں. سنا تھا, اس لیے آپ سے ذرا اس کی تھوڑی سی نا وہ تصدیق کروانا چاہ رہا وہ تھا. جو ہے نا یعنی کہ وقت کے اعتبار سے لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے, ورنہ الحمدللہ یہ جو کام چل رہا ہے اللہ پاک نے لوگوں کے دل میں ڈالا ہوا ہے, وہ امداد وہ کرتے ہیں. جی ہاں آواز سمجھ گیا. اللہ یا جی تو جی دل جی میں ڈال دے, دل میں ڈال دے, اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے. جی جی جی. ہاں تو اللہ نے ایک بل نظام یہ بھی ہم بنایا کہہ ہے. سکتے ہیں کہ بندہ جیسا ہو اس کا توکل اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. ہاں ایسا بھی جیسے ہوتا ہم ہے. کمزور مان والے ہیں جی. ہاں یعنی کہ آدمی کی استعداد ہوتی ہے نا بعض تو. اچھا اگر ملے آدمی کو ایسے ہی ہدیہ یا کوئی بغیر مانگے تو اس کو لینا چاہیے, اس میں برکت ہوتی ہے. اچھا بعض مشائخ نے انکار بھی کیا ہے کہ ہم نہیں لیتے, بھاگ جاؤ. تو یعنی کہ ہر طرح کے واقعات حالات ہیں, تو وہ آدمی کے اپنی ہی اس کے مطابق ہوتا ہے, شان کے مطابق. حضور پاک علیہ السلام یعنی کہ یوں تو اپنے بیویوں کو سال کا راشن دے دیا, اپنے لیے کہتا ہے میں ایک درہم پاس نہیں رکھنا چاہتا, اپنے ذات کے اعتبار سے نہیں رکھتے تھے, سارا خرچ کر دیتے تھے. یہ سارا جیسے ہمارے ابو بکر مشاہد صدیق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ سب کچھ دے دیا, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا جو, تو ہاں وہ آدھا میں دے کوئی دیا. جی جی وہ اپنے اپنے ایمان کی اور اپنے اپنے اس کی بات ہے نا. ہاں یعنی کہ ہر طرح کے. ابھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے امیر آدمی تھے, خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کے بعد وہ تو باقی صحابہ کرام کما کے لا کے دیتے تھے, خرچ استاد کرتے جی تھے. اس میں ایک واقعہ وہ بھی ہے نا کہ ایک اور بھی بندہ لے کے آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو گھر میں تھا میں سارا لے کے آیا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا اس کو کہ لے جاؤ. پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ ہر ایک کے نوعیت مختلف ہوتی ہے, اور ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کے آئے تو خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب ہے کہ ان کا دیکھ. جی تو ہاں, اسی باقی لیے نا بہت ایمان کے بقدر جو ہے نا وہ توکل اتنا کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ اپنی اولاد کو محتاج چھوڑ کے جائیں, ایسا کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان کے لیے بچا کے رکھیں, بنا کے رکھیں, ابھی توکل کے خلاف نہیں ہے. بلکہ استاد جی میں تو جو خرچ کرتا ہوں نا, میں فضائل صدقات میں نے پڑھا کہ جو بندہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے, ایک کسی غریب کو دیتا ہے, اور ایک اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے, تو اس پہ جو ہے نا زیادہ اجر ہے جو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے. جی ہاں زیادہ اس کو میں تو ثواب اس ملے گا. سر ایک جو خالص صدقہ ہے نا یہ بھی, اپنے اولاد پہ, اپنے بیوی بچوں پہ, اپنے گھر والوں پہ لگانا. بیوی بچے بھی ہیں, آپ کے متعلقین بھی ہیں, بھائی بھی جی ہیں, رشتہ بھائی دار. بہن, والدہ, جی ہاں جی ہاں والد. جی جی کہ سر یہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نا ارد گرد بہت زیادہ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, صدقہ خیرات میں, لیکن اپنے جو قریبی ہوتے ہیں ان کا کبھی حال بھی نہیں پوچھتے ہیں. تو اور یہی امید ہوتی ہے کہ نہیں انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہوگی, اور بعض اوقات کوئی مقروض ہوتا ہے, کسی قرض میں ڈوبا ہوا ہے, تو وہ بتا بھی نہیں سکتا ہے, تو وہ بس اللہ معاف فرمائے, احساس تو ہی کرنا چاہیے پہلے اپنے ارد گرد ہوتے. جی ہاں اپنے ارد گرد والوں کو, بلکہ اپنے متعلقین رشتہ دار ہیں ان کو مقدم رکھا جائے, دوہرا جائے صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کرنے کا بھی. اچھا اس کے علاوہ آپ اتنی مقدار کے بھئی یہ میں نے یہ جیسے فرض 100 روپے آپ کے پاس ہیں, تو 50 روپے ہم نے صدقہ کرنے رشتہ داروں کے اندر, 50 کرنے ہیں غیروں کے اندر, اس طرح بھی تقسیم کار کر سکتے ہیں. بس جس بھی آدمی کو اللہ سمجھ دیں, پر خرچ تو کرنا چاہیے. سر جی وہ کہاں سے اشفاق بات احمد کری؟ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, اشفاق احمد صاحب, وہ جی جی فرماتے تھے کہ ایک واقعہ لکھتے ہیں نا, اس میں فرماتے ہیں اس کا مفہوم کہ تو کیڑا اپنا دے رہے ہیں, تو اتنے دتے زیادہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو بانٹ رہے ہو نا, تو اس میں کنجوسی نہیں ایسے ہی کرنی چاہیے.
अल्लाह का जी माल जी बांटेंगे तो फिर वो सारी शोएब अख्तर नहीं है हमारे फास्ट बॉलर, उनका हमारे साथ वक्त लगा हम्म, जमात में ना। तो उनकी बड़ी हम्म, अच्छी बात लगी, वो कहते हैं कि अगर मैं बांटना छोड़ दूंगा ना तो अल्लाह मुझे देना छोड़ देगा। तो उनका बस यकीन ये फिर है, वो जिस बांटते आदमी, हैं फिर। हाँ, जैसे आदमी को गुमान होता है ना, अल्लाह से मामला करते हैं बस। सही फरमाया आपने। अल्लाह पाक करते हैं फैसला आदमी गुमान के मुताबिक। जैसे गुमान के मैं खर्च करूंगा तो और मिलेगा, तो वो ज्यादा खर्च करेगा, उसको फिर अल्लाह देते भी हैं। इसका ये गुमान का पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अल्लाह कहते हैं ठीक है फिर। जैसा गुमान किया वैसे ही। चलिए, बहरहाल दुनिया में आज क्या ना, पहले दुनिया कहते हैं गफलत को। अगर आदमी मुफलिस है और उसका दिल, अल्लाह उसको अल्लाह याद है ये दुनियादार है। एक आदमी बहुत ज्यादा मालदार है लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ, तो ये आदमी दुनियादार नहीं है, ये अल्लाह वाला है। अच्छा, कहाँ तक पहुंच गए? शोहरत पसंदी और उसका इलाज शुरू करना। अच्छा, वो जो हमने अर्ज किया था कि भाई परसों के भाई हर आदमी अपनी नमाज को बनाने की फिक्र करे, सुनाए दो कारगुजारी। नफल काजी बड़ी कोशिश की, नहीं बनती। उसका जो है ना तरीका, थाने फरमाते हैं, तरीका उसका यही आसान है कि आदमी अव्वल ये है कि अल्फाज पर गौर करे। फिर तर्जुमे पर। दूसरा मरहला ये है कि अल्फाज का तर्जुमा जहन में हो, और ये आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो करने से बात हासिल हो जाती है। अल्लाह पाक ने किसी को मुकल्लफ नहीं बना जो ना कर सकता हो। सही बात। यानी कि हम में से हर आदमी सिफत एहसान को हासिल कर सकता है, उसका तरीका सीखना चाहिए बस। थकना नहीं जी चाहिए उस्ताद आदमी को, जी, बल्कि मैंने जो है ना, जी उस्ताद जी, जी। मैंने 2 रकात नफल पढ़ी थी, लेकिन उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 ख्याल आए थे तकरीबन। तो बाकी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज